بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و تقوی کے درخشاں ستارے تاریخ اسلام کے افق پر بہت سے عظیم علماء تابعین صالحین گزرے جنہوں نے اپنے علم عمل اور زہد سے امت کو روشنی عطا فرمائی۔ انہی پاکیزہ نفوس میں ایک درخشاں نام ہے حضرت ضحاک۔ اب تابعی بزرگ تھے، یعنی ان لوگوں میں شامل جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، ان کی صحبت سے فیض پایا۔ آپ کا شمار عزیز اعلیٰ مقام رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ ابتدائی زندگی علم کی پیاس۔ حضرت ضحاک بن مزاحم کا تعلق خراسان کے علاقے سے تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، دیندار، دین کی جستجو رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کے والد ایک عام شخص تھے، مگر آپ کی تربیت تقویٰ اور علم کی بنیاد پر جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے دل میں ایک شعلہ بھڑکا، میں قرآن کو سمجھوں گا۔ اسی جذبے نے آپ کو گھر سے دور علم کے سفر پر روانہ کر دیا۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور حجاز کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت عباس، حضرت انس بن مالک، دیگر جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ قرآن کریم سے عشق۔ حضرت ضحاک قرآن کے عاشق تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت میں کئی گھنٹے گزارتے۔ آپ کا کہنا تھا جو شخص قرآن کو دل میں اتارتا ہے وہ اب گویا اپنے سینے میں اللہ کی باتیں محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے قرآن کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن ہمارے عمل میں ہی نہیں جھلکتا تو ہماری تلاوت ادھوری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ضحاک ایک رات میں کبھی کبھی پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ اصل لذت اس وقت ہے جب دل میں اس کے معنی اتر جائیں۔ علم کے مجلسیں اور تفسیر قرآن۔ حضرت ضحاک نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن کے تفسیر میں گزارا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے تفسیر کے جو موتی حاصل کیے وہ بعد میں لوگوں میں تقسیم کرتے۔ جب وہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے تو حاضرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ قرآن کی آیت کو صرف الفاظ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں زندگی کی راہ سمجھتے تھے۔ ایک شاگرد کا بیان، جب حضرت ضحاک سورہ القیامت پڑھتے تو یوں لگتا کہ قیامت ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ان کی آواز میں ایسی لرزش ہوتی کہ دل دہل جاتے۔ آپ کی تفسیر میں دل کی گہرائی اور روح کی سچائی جھلکتی تھی۔ بعد کے مفسرین جیسے ابن طبری اور قرطبی نے بھی آپ کے اقوال کو اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے۔ زہد و تقوی کا نمونہ۔ حضرت ضحاک دنیا سے بے نیاز تھے۔ آپ کا لباس سادہ، کھانا کم اور نیند مختصر تھی۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، حضرت آپ اتنا کم سوتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا رب مجھ سے پوچھے کہ تو نے زندگی کیسے گزاری تو میں کہہ سکوں، اے اللہ، میں نے نیند میں نہیں عبادت میں وقت گزارا ہے۔ آپ کبھی دنیا کے مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے۔ ایک امیر شخص نے آپ کو قیمتی کپڑا تحفے میں بھیجا تو آپ نے نہایت نرمی سے کہا، جس بندن نے قبر کی مٹی اوڑھنی ہے وہ ریشمی کپڑوں کا حقدار نہیں۔ درس و تدریس کا زمانہ۔ حضرت ضحاک نے ہزاروں شاگرد تیار کیے۔ آپ کے حلقہ درس میں خراسان، کوفہ اور شام کے طلباء دور دور سے آتے۔ آپ نہ صرف علم دیتے بلکہ کردار کی تربیت بھی کرتے۔ آپ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے، علم اس وقت نور بنتا ہے جب دل میں اخلاص ہو۔ اگر علم غرور پیدا کرے تو علم نہیں، جہالت ہے۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین، مفسرین شامل تھے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کے علمی ورثے کو محفوظ رکھا۔ حلم، بردباری اور اخلاق۔ حضرت ضحاک کے اخلاقی مثال تھے۔ آپ کبھی غصے میں نہ آتے، ہمیشہ نرمی سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آپ کے سامنے بدتمیزی کی، لیکن آپ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹے اگر تم نے میرے خلاف کچھ کہا تو میں نقصان نہیں، تمہارا دل تنگ ہوا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں علم و حلم دے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شرمندہ ہو کر آپ کا شاگرد بن گیا۔ تقوی اور خوف خدا۔ حضرت ضحاک کا دل ہمیشہ خوف خدا سے لبریز رہتا۔ آپ فرماتے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے۔ رمضان کے مہینے میں تو آپ کی عبادت اور میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ زبان، دل اور نگاہ کے روزے کا مہینہ ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک دن ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مگر میرا دل سکون نہیں پاتا۔
آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہو؟ بولا نہیں حضرت، میں سخت مزاج ہوں۔ حضرت ضحاک نے فرمایا اللہ نے دلوں میں سکون و محبت کے راستے سے رکھا ہے۔ جب تک تم اپنے دل کو نرمی اور محبت سے پاک نہیں کرو گے، عبادت تمہیں سکون نہیں دے گی۔ یہ بات اس شخص سے دل پر بجلی بن کر گری اور اس نے عہد کیا کہ اپنے اخلاق کو درست کرے گا۔ وصال اور امت کے لیے نصیحت۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی علم، زہد اور خدمت دین میں گزاری۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی زبان پر سے یہی الفاظ تھے، اے اللہ، میں نے تیری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اب تو مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ کی وفات تقریباً 105 ہجری کے قریب ہوئی۔ آپ کے شاگردوں اور اہل علم نے فرمایا ضحاک کے جانے سے علم کا ایک دریا خشک ہو گیا۔ پیغام زندگی۔ حضرت ضحاک بن مزاحم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، علم صرف پڑھنے کا نہیں، عمل کا نام ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، زندگی کی رہنمائی ہے۔ زہد کا مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دل کو دنیا سے آزاد کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر تقوی ہی انسان کی اصل زینت ہے۔ اختتامی کلمات۔ ایسے لوگ دنیا کے لیے رحمت ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان، علم اور اخلاق اگر ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو دنیا کو بدل سکتا ہے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم کی سیرت ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی، عبادت کے ساتھ اخلاص اور دل میں خوف خدا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔